خلیل بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور جو علاج وغیرہ کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے خلیل بھائی بتائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تھیلیسیمیا کے حوالے سے پوچھا تھا، اس کا جو ہے باقاعدہ علاج جو ہے کسی اچھے طبیب سے مل کر چیک اپ کروا کے آپ کروائیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ تو آپ دیکھ لیں آس پاس، تو اس طرح یہاں بغیر دیکھے جو ہے کچھ علاج بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ایک روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد آپ عصر کی نماز کے بعد قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد قبلہ رخ جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں، دو زانوں اس طرح بیٹھ کر آپ نے مغرب تک یہ عمل کرنا ہے، عصر سے لے کے مغرب تک، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، اس کو پڑھنا ہے بار بار بغیر گنے، اس کو پڑھتے رہیں، یا اللہ یا رحمانو یا رحیم، یا اللہ یا رحمانو یا رحیم۔ اور شروع میں اور بیچ میں اور اینڈ میں آخری میں چند مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ جب مغرب کا وقت شروع ہو جائے تو اس کو پڑھنا بند کر دیں اور دعا کریں۔ جب اذان کا ٹائم ہو جائے تو پھر دعا ختم کر کے نماز کی ادائیگی کریں۔ تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل سے اس طرح کے مریض جن کو ڈاکٹر لا علاج کہہ دیتے ہیں یا مختلف مسائل کے لیے اس کو جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے اس کا بہت زیادہ فائدہ دیکھنے میں نظر آتا ہے الحمدللہ۔ اسی طرح سے بال جھڑنے کے حوالے سے پوچھا، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے۔ بال جھڑنے کی ایک وجہ تو انہوں نے خود ہی بیان کی تھی کہ جو ہے پانی، کھارا پانی بھی اس کا سبب بنتا ہے، خون کی کمی اس کا بہت بڑا سبب ہے۔ تو دیکھ لیں اگر خون کی کمی ہے تو اس کا علاج بھی باقاعدہ کیا جائے۔ خون کی کمی کے لیے ایک بہت اچھا علاج یہی کہ رات کو انجیر جو ہے ہر کھانے کے بعد دو انجیر استعمال کر لیں، یا رات میں بھی کھا سکتے ہیں دودھ وغیرہ کے ساتھ۔ انجیر ہے، خوبانی ہے، اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں تو جس سے خون کی کمی پوری ہو تو پھر انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ باقی دو تین کچھ آئل ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں، اس کو مکس کر کے آپ استعمال کریں۔ بادام کا تیل آپ لے لیں 50 گرام، اور بادام کا تیل 50 گرام، کسٹر آئل یہ بھی 50 گرام، اور اس کے ساتھ ناریل کا تیل یہ بھی 50 گرام، اور چوتھی چیز اس کے اندر ہے نیم کا تیل۔ نیم کا تیل یہ 25 گرام۔ سر میں انہوں نے خارش بھی بتائی تھی تو انشاءاللہ اس میں بھی یہ آئل فائدہ کرے گا۔ بال جھڑتے ہیں اس حوالے سے بھی، اور بالوں کو گروتھ کے لیے، بالوں کی گروتھ کے لیے بھی انشاءاللہ فائدہ کرے گا۔ 50 گرام بادام کا تیل، 50 گرام کسٹر آئل، 50 گرام ناریل کا تیل، 25 گرام نیم کا تیل، اور اس میں 10 گرام انڈے کا تیل شامل کر لیجئے۔ تو ان کو مکس کر کے لگائیں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ روزانہ 1 مرتبہ لگا لیجئے۔ اس کے علاوہ آنکھوں کے پٹھے کمزور ہیں تو اس کا بھی باقاعدہ چیک اپ کروا کے علاج کروایا جائے۔ ایک بہت ہی مشہور خمیرہ ملتا ہے جس کا نام ہے خمیرہ گاو زبان عنبری جواہر دار، تو یہ لیا جائے، یہ بینائی کے لیے، آنکھوں کے لیے اچھا ہوتا ہے، امید ہے اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ گھر میں ایک صفوف بنا کر بھی آپ رکھ لیجئے جس کے اندر آپ 60 گرام بادام لے لیں اور 60 گرام چہار مغز تمام، یعنی کہ اس کے اندر کھیرے کے بیج آ جاتے ہیں، خربوزے کے، تربوز کے اور کدو شریف کے بیج، یہ چاروں بیج آپ نے 15 گرام لیں گے تو 60 گرام ہو جائے گا، اور 60 گرام بادام اور 25 گرام جو خشک دھنیا ہوتا ہے اس کے بیج لے لیجئے، اور پھر اس کے بعد 10 گرام آپ اس میں 12 گرام دکنی مرچ شامل کر لیں، 12 گرام دکنی مرچ، اور تقریباً 25 گرام جو ہے سونف شامل کر لیں۔ یہ سب چیزیں مکس کر کے اس کو پیس لیں اس میں، اور پھر آخر میں اس میں مصری شامل کر لیں آدھا پاؤ کے آس پاس۔ تو ان کو مکس کر کے صبح شام 1 چمچ استعمال کریں آنکھوں کی بینائی کے لیے، طاقت کے لیے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ فائدہ کرے گی، لیکن باقاعدہ اس کا چیک اپ کروا کر علاج کروایا جائے۔ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں اس کے آنکھوں کے، ان کو دکھانا جو ہے مفید رہے گا۔ اسی طرح سے دانت پیستے ہیں تو دانت پیسنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پیٹ کی خرابی، وہ چاہے کیڑے ہوں یا کسی اور سبب سے پیٹ کی خرابی کے باعث بھی ایسا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پانی زیادہ پئیں، سبزی کا استعمال کریں، قبض ہے تو اس کو دور کیا جائے، اور اسی طرح سے انجیر ہر کھانے کے بعد 2 استعمال کریں۔ پیٹ کا نظام صحیح ہوگا تو انشاءاللہ یہ بھی بہتری کی طرف آ جائے گا۔ گلا خراب رہتا ہے، اس کے لیے
سب سے پہلے تو پرہیز کرنا چاہیے کہ بعض لوگ کولڈ ڈرنک پی رہے ہوتے ہیں، پکوڑے سموسے ہر چیز تقریباً چل رہی ہوتی ہے، پھر گلا بھی خراب ہوگا، یقیناً ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں ساری گلے کے لیے نقصان دہ۔ کسی نے لکھا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ سب سے نازک عضو کون سا ہے جسم کا، تو کسی بہت بڑے ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ میں کہوں گا کہ گلا، کیونکہ ہر چیز کو گلے سے گزرنا ہے، ہر چیز کو گلے سے گزرنا ہے، چاہے وہ معدے کے لیے کوئی آپ دوا کھائیں، کسی بھی چیز کے لیے کھائیں، جو بھی غذا کھانی ہے گزرنا اس نے گلے سے ہے۔ تو گلا جو ہے بہت اہم چیز ہے، بہت حساس یہ ہے گلا، تو اس لیے جو بھی آپ نے اتارنا ہے، جو بھی کھانا ہے پینا ہے، تو دیکھ بھال کے اس کو اتارا جائے۔ تو جب تلی ہوئی چیزوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ گلے میں فائدہ ہوگا۔ عام طور سے اگر گلے میں خرابی ہے تو پتے لے لیں نیم کے، تھوڑے سے مٹھی بھر پتے لے کے اس کو جو ہے گرم پانی میں ابال کے اس کے غرغرے کیے جائیں، کلیاں کی جائیں، غرغرے کیے جائیں، اور اسی طرح سے میتھی دانہ ہے اس کو بھی لے سکتے ہیں، غرارے اس کے کیے جائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ مثانے میں یا گردے میں پتھری بتائی تھی گردے میں، تو اس کے لیے 46 مرتبہ لا الہ الا اللہ کسی کاغذ پر لکھ لیں، 46 مرتبہ 46 ٹائمز لا الہ الا اللہ کسی کاغذ پر لکھ کر پھر اس کاغذ کو پانی میں ڈالیں، اور اس کا پانی صبح و شام دن میں کئی مرتبہ پیتے رہیں، اور پانی کم ہو جائے تو اور ملا لیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ باقاعدہ اس کی دوا آتی ہے، کتنی بڑی پتھری ہے، جب وہ سائز پتہ چلے گا پھر اس کا جو ہے باقاعدہ علاج بتایا جا سکتا ہے۔ بڑی پتھری ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی دوائیں بعض اوقات استعمال کرنا نقصان دہ ہوتا ہے، تو پھر آپریشن اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ شربت بزوری ایک بہت مشہور شربت ہے، یہ بھی اگر چھوٹی موٹی پتھری ہے تو 4 چمچ صبح و شام پانی میں ڈال کر پیے جائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ہیں، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، آسانی فرمائے، اس کے لیے بھی چکنائی والی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم کیا جائے، اور اس کے لیے 4 چیزیں آپ لکھ لیجئے اپنے پاس۔ افسنتین یہ ایک جڑی بوٹی ہے، یہ 6 گرام لینی ہے، گلاب کے پھول 6 گرام لینے ہیں، گل منڈی 6 گرام، اور اناب 6 دانے۔ ان چاروں چیزوں کو رات کو پانی میں بھگو دیں، اور 1 گلاس پانی میں، اور صبح جو ہے اس کو چھان کر پی لیا جائے تو یہ آنکھوں کے گرد جو سیاہ حلقے ہوتے ہیں اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے معدے میں تکلیف ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کھانے پینے پہ غور کر لیں کہ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، تو اس پر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس وجہ سے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو آملے کا مربع صبح شام استعمال کیا جائے، 1 پیس، یہ معدے کے حوالے سے بھی مفید ہوتا ہے، اور سبزیوں کا استعمال کیا جائے تو یہ بھی اس حوالے سے مفید ہے، سونف استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بھی معدے کے حوالے سے فائدہ کرتی ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسا مسئلہ ہے اس کے مطابق جو آپ کا پرابلم ہے تو اس کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ٹھیک، لیفٹ بازو میں درد تھا، اس کے لیے چلتے پھرتے یا غنیجو کا ورد کیا جائے، اور اس کے علاوہ انجیر ہے، کھجور ہے، اور جو طاقت والی چیزیں ہیں وہ استعمال کی جائیں، امید ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا۔ کولیسٹرول بھی چیک کرا لیں، بعض اوقات یہ بڑھا ہوا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔